بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کے ایپیسوڈ نمبر 27 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کو عورت سے اور عورت کو مسلمانوں سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند ایک بیوی کا حکم نافذ کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی وہ ہر اس امیر اور وزیر کو دشمن بنانے سے ڈرتا تھا جس نے کئی لڑکیوں کو گھروں میں رکھا ہوا تھا۔ عورت کے خریدار یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، اغوا کی واردتیں ہوتی تھیں، قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، اور عمراء اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی نتیجہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے لڑکیوں کی وساست سے سلطنت اسلامیہ کی جڑوں میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کیے رکھتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے دوش بدوش کفار کے خلاف لڑا کرتی تھی، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کے لیے آدھی قوت تھی، مرد کی تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بن گئی ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی جنگی قوت ختم ہو گئی ہے، بلکہ عورت ایک ایسا نشہ بن گئی ہے جس نے قوم کی مردانگی کو بیکار کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کی عظمت بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ تیار کر رکھا تھا جس کے تحت وہ غیر شادی شدہ لڑکیوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کرنا چاہتا تھا۔ اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مگر ایسے احکام وہ اسی صورت میں نافذ کر سکتا تھا کہ سلطنت کی خلافت یا امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے، اور یہ مہم بڑی دشوار تھی۔ اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوا تھا کہ اس کا ایک معتمد خاص اور حکومت کے رازوں کا رکھوالا خادم الدین البرق بھی ایک نوجوان حسینہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور اس کو گھر لے آیا ہے، اور یہ لڑکی اس کے اعصاب پر ایسی بری طرح چھا گئی ہے کہ اب وہ فرائض سلطنت سے بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں۔ فوجی میلے میں مصر کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوجی طاقت سے مروب نہیں ہوئے، بلکہ اسے اسلامی اور مصری فوج سمجھ کر اس سے متاثر ہوئے تھے۔ سلطان ایوبی تقریریں کرنے والا حاکم نہیں تھا، لیکن اس دن اتنے بڑے اجتماع سے اس نے خطاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ یہ فوج قوم کی عصمت کی محافظ اور اسلام کی پاسبان ہے۔ اس نے صلیبیوں کے عزائم تفصیل سے بیان کیے اور مصریوں کو بتایا کہ عرب میں مسلمان عمراء اور حاکموں کی تعیش پرستی کی وجہ سے صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ کافروں کو لوٹ لیتے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے بے آبرو کرتے ہیں، پھر انہیں بیچ ڈالتے ہیں۔ سلطان ایوبی نے لوگوں کو قومی جذبے سے آگاہ کر کے انہیں کہا کہ وہ فوج میں بھرتی ہو کر اپنی بیٹیوں کی عصمت اور اسلام کی عظمت کی پاسبانی کریں۔ سلطان کی تقریر میں جوش تھا اور ایسا تاثر بھی تھا کہ تماشائیوں کے دلوں میں ہلچل مچ گئی، اور اسی روز جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے چل پڑے۔ 10 روز تک بھرتی ہونے والوں کی تعداد 6000 ہو گئی۔ اس میں کم و بیش 1500 جوان اپنے اون کے ساتھ لائے اور 1000 کے قریب گھوڑوں اور خچروں سمیت آئے تھے۔ سلطان نے انہیں جانوروں کا معاوضہ فوری طور پر ادا کر دیا اور فوج نے ان کی باقاعدہ ٹریننگ شروع کر دی۔ میلے کے 3 دن بعد سلطان کی فوج میں 3 جرائم کی رفتار بڑھنے لگی: چوری، جوا بازی اور رات کی غیر حاضری۔ یہ جرائم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے لیکن نہ ہونے کے برابر تھے۔ فوجی میلے کے بعد یہ وبا کی صورت اختیار کرنے لگے۔ ان تینوں کی بنیاد جوا بازی تھی۔ چوری کی واردتیں اسی حد تک محدود تھیں کہ سپاہی کی کوئی ذاتی چیز چرا کر بازار میں بیچ ڈالتا تھا، مگر ایک رات فوج کے 3 گھوڑے غائب ہو گئے۔ سواروں اور سپاہیوں کی تعداد پوری تھی، کوئی بھی غیر حاضر نہیں تھا۔ اگر اس نقصان کو نظر انداز کر دی جاتا تو اگلی بار 10 گھوڑے چوری ہو جاتے۔ اعلیٰ حکام تک رپورٹ پہنچی۔ انہوں نے فوج کو تنبیہ کی کہ سزا سے ڈر یا خدا سے ڈرایا گیا، مگر یہ تینوں جرائم پھر بھی بڑھتے ہی چلے گئے۔ ایک رات ایک سپاہی پکڑا گیا۔ وہ کہیں سے کیمپ میں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے رات کو غیر حاضر ہونے والے سپاہی چوری چھپے سنتریوں سے بچ کر نکل جاتے اور بچتے بچاتے آ جاتے تھے، لیکن یہ سپاہی لڑ کھڑاتا آ رہا تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اسے پکارا۔ سپاہی رک گیا اور گر پڑا۔ سنتری نے دیکھا کہ یہ خون میں نہایا ہوا تھا۔ اسے اٹھا کر اپنے عہدیدار کے پاس لے گیا۔ اس کی مرہم پٹی کی گئی، مگر وہ زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے سے پہلے اس نے بتایا کہ وہ اپنے ایک سپاہی کو قتل کر کے آیا ہے اور اس کی لاش کیمپ سے نصف کوس دور ایک خیمے میں پڑی ہے۔ اس کے بیان کے مطابق وہاں 3 خیمے تھے۔
وہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس خوبصورت عورتیں تھیں، وہ ان عورتوں کی نمائش فوجیوں میں کرتے تھے۔ رات کو سپاہی وہاں تک پہنچ جاتے تھے، وہ دوسروں کو بتاتے تو وہ بھی چلے جاتے۔ وہ خانہ بدوش صرف عظمت فروش نہیں تھے، ان کی ہر عورت اپنے ہر فوجی گاہک کو یہ تاثر دیتی تھی کہ وہ اس پر فدا ہے اور اس سے شادی کر لے گی۔ بعد کی تحقیقات سے پتہ چلا کہ انہوں نے سپاہیوں میں رقابت پیدا کر دی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ یہ دو سپاہی خانہ بدوشوں کے خیمے میں لڑ پڑے، ایک مارا گیا اور دوسرا زخمی ہو کر آیا اور بیان دے کر وہ بھی مر گیا۔ دوسرے سپاہی کی لاش لانے کے لیے آدمی روانہ کر دیے گئے، ان کے ساتھ ایک کماندار بھی تھا۔ مرنے والے سپاہی نے راستہ اور جگہ بتا دی تھی، وہاں گئے تو دیکھا کہ سپاہی کی لاش پڑی ہے، خیمے نہیں ہیں۔ وہاں کے نشان بتا رہے تھے کہ یہاں سے خیمے اکھاڑے گئے ہیں۔ رات کے وقت ان کی تلاشی ممکن نہیں تھی، سپاہی کی لاش اٹھا لے۔ اس حادثے کی رپورٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فوج میں جرائم ایسے بھی ہیں جو کہ بڑھ رہی ہیں اور 3 گھوڑے بھی چوری ہو چکے ہیں، سلطان نے علی بن سفیان کو بلا کر کہا کہ وہ سپاہیوں کے بھیس میں اپنے سراغ رساں فوج میں شامل کر کے معلوم کرے کہ یہ جرائم کیوں بڑھ گئے ہیں۔ سلطان نے اس سلسلے میں البرق کو بھی حکم دیا۔ اس کیوں کا جواب شہر کے اندر موجود تھا، جہاں تک علی بن سفیان کے سراغ رساں کی رسائی محال تھی۔ یہ ایک بہت بڑا قلعہ نما مکان تھا، مصریوں کا ایک کنبہ نہیں بلکہ پورا خاندان اس میں رہتا تھا۔ اس مکان اور مکینوں کو شہر میں عزت حاصل تھی کیونکہ یہاں خیرات بہت تقسیم ہوتی تھی، ناداروں کو یہاں سے مالی مدد ملتی تھی۔ فوجی میلے میں اس خاندان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو اشرفیوں کی 2 تھیلیاں فوج کے لیے پیش کی تھی۔ یہ سوداگر خاندان تھا۔ مصر میں سلطان ایوبی کے آنے سے پہلے یہ مکان سوڈانی فوج کے بڑے رتبے والوں اور انتظامیہ کے حاکموں کی مہمان گاہ بنا ہوا تھا۔ سوڈانیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے آ کر ختم کر دیا تو اس خاندان کی وفاداریاں حکومت کے ساتھ رہیں اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا وفادار ہو گیا۔ جس روز سلطان ایوبی نے البرق اور علی بن سفیان کو حکم دیا کہ وہ فوج میں جرائم کی وبا کی وجوہات معلوم کریں، اس سے اگلی رات اس مکان کے ایک کمرے میں 10-12 آدمی بیٹھے تھے۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ کمرے میں ایک بوڑھا آدمی داخل ہوا، اسے دیکھ کر سب اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی جس کا آدھا چہرہ نقاب میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا گیا اور لڑکی نے نقاب اٹھا دیا، وہ بوڑھے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کل امیر مصر تک اطلاع پہنچ گئی ہے کہ فوج میں جوئے بازی اور بدکاری بڑھ گئی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہماری آج کی یہ نشست بہت اہم ہے۔ امیر نے سپاہیوں کے بھیس میں فوج میں سراغ رساں شامل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہمیں ان سراغ رساؤں کو ناکام ہر صورت میں بنانا ہے۔ تازہ اطلاع بڑی ہی امید افزا ہے۔ وہ مصری سپاہیوں نے ایک عورت پر لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور یہ ہماری کامیابی کی ابتدا ہے۔ 3 مہینوں میں صرف ایک مسلمان سپاہی نے دوسرے کو قتل کیا اور خود بھی قتل ہوا ہے۔ ایک آدمی نے بوڑھے کی بات کو کاٹ کر کہا، کامیابی کی یہ رفتار بہت سست ہے۔ کامیابی ہم اسے کہیں گے جب ایوبی کا کوئی نائب سالار اپنے سالار کو قتل کرے گا۔ میں کامیابی اسے کہوں گا جب کوئی سالار یا نائب سالار صلاح الدین ایوبی کو قتل کرے گا۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ 1000 سپاہی قتل ہو جائیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا مطمع نظر ایوبی کا قتل ہے۔ آپ سب کو پچھلے سال کے دونوں واقعات تو یاد ہوں گے۔ ساحل پر سلطان ایوبی پر تیر چلایا گیا اور وہ خطا گیا۔ روم سے آدمی آئے اور وہ ایسے ناکام ہوئے کہ سب کے سب مارے گئے اور ایک بدبخت مسلمان ہو گیا۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سلطان کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایوبی قتل ہو جائے تو اس کا جانشین اس سے زیادہ سخت اور کٹر مسلمان ثابت ہو۔ اس لیے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کی فوجوں کو اس خوبصورت تباہی کے راستے پر ڈال دو جس پر صلیب کے پرستاروں نے بغداد اور دمشق کے مسلمان عمراء اور حکموں کو ڈال دیا ہے۔ صلیب کے پرستاروں اور سوڈانیوں کو شکست کھائے تقریباً 1 سال گزر گیا ہے۔ ایک نے کہا، اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا ہے؟ محترم، آپ بڑا لمبا راستہ اختیار کر رہی ہیں۔ 2 آدمیوں کا قتل بے حد لازمی ہے، ایک صلاح الدین ایوبی اور دوسرا علی بن سفیان۔ اگر علی بن سفیان کو ختم کر دی جائے تو ایوبی اندھا اور بہرا ہو جائے گا۔ ایک اور نے کہا، میں نے وہ آنکھیں حاصل کر لی ہیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سینے کے ہر ایک راز کو دیکھ سکتی ہیں۔
बूढ़ी ने कहा और उस लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़ी ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है। तुमने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के एक हाकिम खादिमुद्दीन अलबरक का नाम तो ज़रूर सुना होगा, तुम में से बाद ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी ऐसे हैं जो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली बिन सुफियान और दूसरा अलबरक। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हमाकत हो गया। मैंने जिस तरह अलबरक पर कब्जा कर लिया है इसी तरह अली पर भी कर लूँगा। अलबरक आपके कब्जे में आ चुका है? एक ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़कर कहा, मैंने इसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया है। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठे होना भी ठीक नहीं है। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, ये पुख्ता नहीं है। मैं पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबरक या दोनों को फांस सकूं। मैं उनसे मिला भी कभी नहीं क्योंकि मैं उनकी शनाख्त में आना नहीं चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आखिर उसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडारों, सलारों और अहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करें और उन पर अपना रोब नहीं बल्कि एहतमाद पैदा करें। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नज़र नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबरक नज़र आ गया, उसके साथ 2 कुर्सियाँ खाली थी। मैंने लड़की को उसके पास बिठा दिया। इसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीके सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खाविंद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर उसने अलबरक जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया है। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने उसे बताया कि उसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहाँ मौजूद था। 2 आदमी उस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते, वो हमारे गिरोह के आदमी हैं। उसने अलबरक पर साबित कर दिया कि ये उसकी खातिर जान दे देगी। हमारे 4 साथियों ने अलबरक पर और उस पर तलवारों से हमले किए। उसने बर्छी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबरक को शक तक न हुआ। कम वक्त के दिमाग में ये भी ना आई कि तलवारों के और बर्छी के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर खेल ख़त्म कर दिया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने इसे खुशी का इजहार करते हुए अलबरक के हवाले कर दिया। मैंने इसे अपना नाम आसफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में कैसे फंस गया है। मैंने उसे शराब का आदी बना दिया है। उसने पहले कभी नहीं पीती। पहली बीवी उसी घर में रहती है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया कि उसने कैसे कैसे तरीक़ों से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के इस मोतमद खसूसी की अकल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। आज की वीडियो का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।